بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب اردو ہندی نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ کفالے کا نظام کیا ہے اور سعودی عرب اسے ختم کرنے پر غور کیوں کر رہا ہے؟ سعودی عرب اپنے ملک میں رائج غیر ملکی ملازموں کی کفالت کے نظام کو ختم کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ روئٹرز نے منگل کو عربی زبان میں شائع ہونے والے اخبار مال کے حوالے سے یہ خبر دی ہے، جبکہ سعودی گیزٹ نے بھی مختلف ذرائع کا حوالہ دے کر اس خبر کو شائع کیا ہے۔ سعودی عرب میں رائج اس نظام کے تحت سعودی شہری اپنے ملک میں روزگار کے سلسلے میں آنے والے غیر ملکی شہریوں کو اسپانسر کرتے ہیں، جسے کفالہ کہا جاتا ہے۔ اسپانسر کرنے کے بدلے سعودی شہریوں کو ایک مختص رقم فراہم کرنی پڑتی ہے، تاہم اب سعودی عرب اس کی جگہ ایک دوسرا نظام متعارف کروا رہا ہے، جس میں مالک اور ملازم کے درمیان براہ راست معاہدہ ہوگا۔ سعودی عرب رواں سال دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم G20 کے اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس اقدام کے تحت سعودی عرب اپنے ملک میں نجی شعبے کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور ایسا کر کے وہ مزید غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب تیل پر اپنی معیشت کا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ معیشت کے امور پر شائع ہونے والے اخبار مال کے مطابق کفالہ نظام سعودی عرب میں گزشتہ 7 دہائیوں سے رائج ہے، جس کے تحت سعودی عرب میں کام کرنے والا غیر ملکی کارکن اپنے مالک کا پابند ہو جاتا ہے۔ ملازموں کے استحصال کے بڑھتے ہوئے الزامات کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے کفالہ نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مال کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزارت انسانی وسائل اور سماجی فروغ کی جانب سے اگلے ہفتے اس تناظر بڑا اعلان متوقع ہے۔ توقع ہے کہ اس اعلان سے غیر ملکی کارکنوں اور آجروں یا مالکان کے مابین معاہدے میں بہتری آئے گی۔ مال کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے اس اعلان پر سن 2021 کے ابتدائی 6 ماہ کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس وقت سعودی عرب میں 1 کروڑ غیر ملکی کارکنان کفالہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 26 لاکھ انڈین شہری بھی کام کرتے ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کفالہ نظام کے خاتمے سے غیر ملکی شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ کفالے کا نظام کیا ہے؟ کفالے کے نظام کا اطلاق خلیجی ممالک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی خلیجی ملک میں کام کرنے کے لیے کارکن کے لیے ایک کفیل یا اسپانسر کا ہونا ضروری ہے، جو اس کی رہائش اور ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی ملازمت کے آغاز میں غیر ملکی کارکن اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے۔ کفالے کے نظام کرنے تحت کفیل یا اسپانسر کارکنوں کی بھرتی کے لیے ان کے اپنے ملکوں میں کام کرنے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں کو فیس اور خلیجی ملک سفر کے لیے کرایہ ادا کرتا ہے۔ خلیجی ملک میں آمد کے بعد کفیل اپنے ماتحت کام کرنے والے کارکنوں کی تمام معاشی اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگرچہ کارکن کے ویزے کا اسٹیٹس اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن تمام معاملات میں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کارکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل اس کا ذمہ دار نہیں، تو کارکن کو ریکروٹمنٹ فیس ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ کارکن اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان میں کام کرنے والے کارکن اس نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کفالے کے نظام
تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایت عام سننے میں آتی ہے۔ کفیلوں کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں میں تنخواہ کا وقت پر ادا نہ کیا جانا، گالی گلوچ، مار پیٹ اور کارکنوں پر لگائی جانے والی ناجائز پابندیاں قابل ذکر ہیں۔ کفالے کے نظام کے تحت سب سے زیادہ پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کارکن اپنے کفیل کو بتائے بغیر کام سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کارکن کی حیثیت ایک مجرم کی سی ہوتی ہے اور پولیس سمیت تمام سرکاری اداروں سے چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ انہیں اکثر خلیجی ممالک کے عدالتی نظام سے بروقت انصاف نہیں ملتا، باوجود اس کے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کفیل نے ان سے ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ کارکن کو عدالتی کارروائی کے دوران کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ غیر قانونی طور پر چوری چھپے کام کرے تو ان کی پوزیشن مزید پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ سعودی عرب کی تازہ صورتحال سے واقف رہنے کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا رشتہ داروں دوستوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔